بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، ہمت ارادہ کیا، طائفتانی دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، یہ کہ تفشلا وہ بزدلی دکھائیں، واللہ اور اللہ تعالی، ولیہما ان دونوں کا ولی ہے، واو اور علی اللہ اللہ پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون ایمان والے، واو اور لقد البتہ تحقیق، نصر مدد کی، کم تمہاری، اللہ اللہ نے، ببدرن بدر کے دن، وانتم اور تم، اذلہ کمزور تھے، فاتقوا پس تم ڈرو، اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر گزار بن سکو۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ کمزور پڑ جائیں یا وہ کم ہمتی دکھائیں، واللہ ولیہما اور اللہ ان دونوں کا ولی ہے، حامی و ناصر ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 122 ہے، جس میں اللہ رب العزت جنگ احد کے احوال سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تاریخ ہمیں خود بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہمیں کوئی بات احادیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے تو بعض احادیث کے بارے میں پھر یہ آتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں، یہ صحیح ہے اور اس پہ کلام ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، حالانکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم اور احسان ہے کہ بہت بڑا مجموعہ جو احادیث کا بالکل صحیح سند کے ساتھ بھی ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، لیکن جو بات اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں اس کے درست ہونے میں اور صحیح ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العزت کا کلام، اللہ کا بتایا ہوا میسیج، اللہ رب العزت کی بتائی گئی آیت مبارکہ جو ہے اس کے اندر صرف تاریخ نہیں ہوتی، اللہ پاک صرف ہمیں کچھ سنا نہیں رہے ہوتے، ہمیں اللہ پاک واقعات نہیں بتا رہے ہوتے، کیونکہ یہ اتنا جامع کلام ہے پورے قرآن کریم، یعنی پوری کائنات شروع سے لے کے آخر تک، جب تک یہ قرآن پاک آیا ہے، جب سے اس سے لے کے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رہنما ہے، تو یہ بہت جامع ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اور اس میں بہت ہی جیسے ضروری بات کی گئی ہے، تو اللہ پاک اگر ہمیں جنگ احد کے احوال اتنی گہرائی سے، اتنا ڈیپلی سنا رہے ہیں، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ بہت زیادہ آیات تک ہم ان واقعات کو سنیں گے تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت بھی ہوگی، بہت سارا اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہوگا۔ اب جب اللہ رب العزت جنگ احد کے احوال بیان فرما رہے ہیں، اور کل ہم نے یہ سنا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کے چلے اور راستے میں عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا کہ آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی، حالانکہ اگر بات مانی بھی جاتی تب بھی اس نے کوئی بہانہ بنانا تھا، یا پھر یہ کہ جب مدینے کے اندر ہوتے تو اتنا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ شرکت کر رہے ہیں، یعنی تو ان کے کسی طرح سے وہ ان کا پول نہ کھلتا، اور ان کا منصوبہ یہی تھا کہ ہم باقاعدہ جنگ میں حصہ بھی نہ لے سکیں اور ہمارے نمبر بھی بن جائیں، جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا دینا، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کا نام اپنا لگانے کا ذرا زیادہ شوق ہوتا ہے، اور یہ ذرا عجیب سی ایک کیفیت والی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ساری جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بھی اللہ پاک محفوظ رکھیں۔ ایسے لوگ پھر بے چین رہتے ہیں، ہر وقت کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، کوئی اچھا
کام کر بھی رہے ہوں گے تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو اس ٹینشن کے اندر نا ہم لوگ خود بھی کبھی ایسا کر لیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز، ہر کام کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ کریں کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم کام کریں گے تو ہم بھی منافقین کی اس ایک صف کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا شامل ہو جائے گا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے یہی سوچا ہوا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان صحابہ کرام کی جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے اور ان کی رائے پہ عمل کرتے ہوئے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے اور بدر کی طرف جنگ احد کی طرف بڑھنے لگے، تو پھر یہ کہ اس نے بہانہ کیا، اور جب اس نے دیکھا کہ واقعی جو اب تو بہت ہی بڑی بات ہونے والی ہے، آپس میں جنگ ہونے لگی ہے اور سب کچھ، تو وہ پھر وہاں سے اس نے سب سے پہلے تو اس نے بہانہ بازی کی۔ پہلے تو یہ کہنے لگا کہ مجھے تو لگا تھا کہ آپ لوگ ایسے ہی جو ہے بڑھ کے مار رہے ہیں، مجھے نہیں یقین تھا کہ آپ لوگ یہاں مدینہ سے نکل کے جا کے جو ہے نا کفار کے ساتھ مٹ بھیڑ کریں گے اور ان کے ساتھ جنگ کرنا شروع ہو جائیں گے، مجھے تو لگا تھا آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا، اور کبھی کہتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ جو ہے وہ آپ مدینہ میں ہی رہیں گے اور جو ہے کفار ہی واپس چلے جائیں گے، ڈفرینٹ طرح کی برر وہ بہانہ بازیاں کر رہا تھا، تو ان میں سے کوئی اتھینٹک نہیں تھی۔ لیکن جب اس کو نکلنا تھا، جب اس کو دیکھا اس نے کہ اب تو پہنچنے والے ہیں، تو بالکل قریب پہنچ کے وہ واپس چلا گیا۔ جب 1000 آدمی اس میں سے 300 چلے جاتے ہیں، باقی 700 بچتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک دم سے جیسے کمر سی ٹوٹ نہیں جاتی کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ ساتھ دے رہا ہو، ہمیشہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ہر وقت جو ہے نا کسی پلان کو آپ شروع کریں، کوئی منصوبہ شروع کریں، کوئی آپ کے ساتھ ہو، اور اچانک بالکل کام کے آخری مراحل سے تھوڑا پہلے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ میں یہ کام کیسے کروں گا۔ لیکن اگر ایسے موقع پہ انسان اپنے آپ کو کھڑا کر دے، ہمت کر لے اور یہ سوچ لے کہ میرے ساتھ تو اللہ ہے، میں خود بھی کر سکتا ہوں، اور اس بندے کے جانے میں ہی عافیت تھی، تو یہ پھر اس سے اس کو کیا ہوتا ہے، اس کا کام آسان ہو جاتا ہے، بلکہ زیادہ بہتریاں اس میں ہو جاتی ہیں، زیادہ بیٹر طریقے سے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ جب وہ وہاں سے نکلے، دیکھیے تو اللہ رب العزت کی قرب کی نشانی دیکھیے کہ جب وہ 300 بندوں کو لے کے جا رہے تو اس کے لیے قرآن کریم میں کوئی کلام نہیں آیا، کوئی اللہ پاک کا غصہ طاری نہیں ہوا، کوئی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منتیں نہیں کی، سمجھایا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ چند صحابہ ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر کوئی سختی نہیں آئی۔ لیکن اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آئے، یا ہمیں جو انسان بہت زیادہ اللہ نہ کرے مسلمان ہونے کے باوجود گناہوں میں بہت ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چھوٹے موٹے چھوڑ کے بڑے بڑے بھی گناہ کرے نا، تو نہ اس کو کوئی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو فیل ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی بچے کہتے ہیں نا میں کبھی کچھ نہیں کرتا لیکن کبھی کرتا ہوں تو پکڑا جاتا ہوں، تو یہ بات ہو جاتی ہے، جو کبھی کبھار کرتا ہے نا پھر وہ پکڑا جاتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، تاکہ یہ غلطی اور گناہ اس سے نہ ہو سکے۔ یہ بات یہاں پہ ہوئی۔ ان کو دیکھ کے جب وہ چلے گئے، اور آگے آپ کو پتہ ہے 3000 کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کے پاس سامان بھی کم تھا، اور ساری وہی سچویشن تھی ساری، تو اب یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، وہ تو یوں سمجھ لیجیے وہ سینئر تھے، بہت زیادہ انہوں نے وقت اچھا برا دیکھا ہوا تھا، اور ان مشرکین کے ساتھ ان کا پالا پڑا ہوا تھا، ان کے جذبے میں تو کمی آ ہی نہیں سکتی تھی نا، ان کو تو اپنا بھی سب کچھ یاد تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کی ہے۔ لیکن اوس اور خزرج جو 2 قبیلے ہیں، ان 2 قبیلوں کی جو 2 آگے سے، یعنی اوس قبیلے کے اندر جو ایک تھا بنی حارثہ، اور خزرج قبیلے میں بنو سلمہ تھے، یہ جو ہے نا ان دونوں نے جب دیکھا تو تھوڑے سے یعنی کہ گھبرا گئے، جسے ہمت ان کی ٹوٹ گئی کہ 300 بندے جا رہے ہیں، اب ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو انہوں نے دل میں ارادہ کیا، یا آپس میں بات چیت کی، دوسروں کو تھوڑا بہت بتایا کہ ہم بھی جا رہے ہیں، یہ جو ہمیں خودکشی کی لگ رہی ہے، جو ہے نا ہم جا کے کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اتنے تھوڑے ہو گئے، تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے جانے کا پروگرام تو بنا لیا تھا وقتی طور پر، تھوڑی اداسی یا اس ٹینشن کی وجہ سے، لیکن یہ لوگ تھے مخلص، یہ منافق نہیں تھے۔ یہ بشری تقاضے کے مطابق، جیسے کہ انسان تھوڑا سا پریشان تو ہو جاتا ہے، حالات اور حقیقت سے تو ہم لوگ نہیں نظریں چرا سکتے نا، جو حقیقت تھی، سامنے سچویشن تھی، اس کی وجہ سے تھوڑے سے گھبرا گئے۔ لیکن ایسے موقع پہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ان پہ آ گئی، ایسے مدد آئی کہ اللہ رب العزت صاف فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بزدلی تو دکھائی، وہ کمزور پڑنے لگے، ان کی ہمت جواب دینے لگی، لیکن وہاں پر اللہ ان کا ولی بن گیا۔
اللہ ان کا ولی بن گیا، اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کی تائید کی، اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کے قدم جما دیے، اور پھر ان کو یعنی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے بھی سمجھایا ہوگا کہ آپ نہیں جائیں آپ، کیونکہ وہ لوگ نیک تھے نا، اور اللہ پاک چاہتے تھے کہ یہ لوگ یہ سعادت حاصل کریں، اس لیے ان کو اللہ رب العزت نے ان کے قدم کو جما دیا، اور وہ پھر وہاں پر ثابت قدمی کے ساتھ جنگ انہوں نے واپس لڑی، وہ نہیں گئے۔ اچھا، ہمیں تو دیکھنے میں شاید ایسے لگ رہا ہوگا کہ اچھا یہ جماعت تھی اور بنی سلمہ اور بنو حارثہ وغیرہ یہ واپس جا رہے تھے، لیکن وہ اتنے صحابہ اس آیت مبارکہ کے اوپر فخر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس آیت میں بے شک ہماری خامی بتائی گئی ہے تفصیلا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ولی کہا ہے، ہمیں بالکل پسند نہیں ہے کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ وہ گہرائیوں میں جاتے تھے نا، تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنا ولی کہہ رہا ہے، اللہ پاک تو سب کے ولی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، پھر اللہ پاک ان کے ضمن میں ان کی اس کوتاہی پہ یا ان کو جو کم ہمتی آئی تھی اس کی وجہ سے تمام امت کو، تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں اور ایک میسیج دے رہے ہیں کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پہ چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ پاک نے یہ جملہ بیان فرمایا اس وقت، لیکن جملہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہے، ایسے حالات بہت ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں کہ قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیسے میں سروائیو کروں گا، کیسے میں یہ چیز، یہ غم، یہ دکھ، یہ میں کیسے بھولوں گا، میں فلاں کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گا، میں اس جاب کے بغیر کیسے رہوں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے برے رویے کو کیسے فیس کروں گا، بہت سارے کیسے ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں ایسے موقع پہ ایک ہی بات ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، بھروسہ بہت ضروری ہے، اگر ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو گیا تو پھر بڑی سی بڑی مشکل ہمیں چھوٹی لگے گی، کیوں کہ انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے یا ہماری کوئی خواہش نہیں پوری ہو رہی یا ہمیں کوئی درد اور دکھ، کوئی تکلیف ہمیں اللہ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے ہمیں ملی ہے، تو پھر بھی کیا ہے کہ اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے مسئلے کو حل کرے گا، میرا اللہ میری پریشانی کو دور کرے گا اور بہترین طریقے سے کرے گا۔ ہماری بہت اچھی جاب ہو، بڑی اچھی پے ہو، وہ ہمیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور ہم پریشان بیٹھے ہوئے، لیکن اس لمحے میں ہم یہ سوچیں کہ میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، اللہ میرے ساتھ کوئی بہتری والا معاملہ فرمائے گا، یقین مانیے وہ بے روزگار ہونا ہی، وہ جاب لیس ہونا ہی آپ کے لیے اتنا بڑا، آپ کے لیے وہ بن جائے گا، اتنا بڑا حسین بن جائے گا، اتنا اس میں آپ کے لیے فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب پھر پرسنل باتیں کرنا یہاں پہ مناسب نہیں ہے، لیکن میں اپنی واضح مثال آپ کو دوں کہ میری جاب تھی فوجی فاؤنڈیشن میں، جب میں وہاں سے ریزائن کر کے کچھ مسائل کی وجہ سے میں راولپنڈی شفٹ ہو گئی تو میں بہت اداس تھی، میرے ہسبینڈ مجھے بہت سمجھا رہے کہ بھروسہ کرو، جاب جو ہے وہ اس سے نہیں ہوتی، روزگار ذرا وہ بھی بے روزگار تھے بہت زیادہ، لیکن میرے اندر آ ہی نہیں رہی تھی یہ چیز کہ کیسے، مطلب ایک دم سے اتنی جاب تھی، سب کچھ تھا، بچے پڑھ رہے تھے، ہم جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے مسائل مشکلات، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ کے بھروسے کی بھی کیفیت تھی جو آج کل ہے قرآن کریم کے ساتھ اس طرح جڑنے سے، اتنی تو نہیں تھی لیکن کچھ نہ کچھ تھی۔ تو ایک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے ایسی جواب دی کہ جو میری تصور میں نہیں تھی، میرے خوابوں میں نہیں تھی، میں پڑھاؤں گی قرآن، رب کریم کا کلام، اور اس کے ساتھ میں فائنینشلی طور پہ بھی مضبوط ہو جاؤں گی، میرے یہ نہیں کہ کام بھی ہو جائیں گے، جو میری وہاں پہ پے ہے اس سے کئی گنا زیادہ میرے پاس پیسوں کا بھی ہو جائے گا، اور میرے لیے آسانیاں، میرے لیے سہولتیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے میری جاب میں، اس میں اور اس میں۔ میری پیاری بہنوں، بھروسہ کر کے دیکھیے، بھروسے میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 123 میں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری، آج کیوں تم پریشان ہو رہے ہو، آج تو تم 1000 یعنی اب 700 ہو، ایک وقت تھا کہ تم 313 تھے بدر کے مقام پر، ایک وقت تھا کہ تمہارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک وقت تھا کہ تمہارے پاس 70 نہیں ابھی بدر میں 70 اونٹ تھے تمہارے پاس، اور دشمن جو 1000 کی تعداد میں تھا، دشمن اسی طرح اسلحے سے لیس تھا، اس دشمن کے پاس بہت زیادہ ہتھیار تھے اور جو ہے نا زریں تھی اور بہت کچھ تھا، لیکن تب تو تمہیں اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی،
تمہیں شکست نہیں ہوئی تب تو تم کامیاب ہو کے چلے گئے. آج کیوں تم اتنی کم ہمتی دکھا رہے ہو؟ آج کیا سوچ کے تم پریشان ہو رہے ہو؟ اس وقت تو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرکم مدد کی تھی. اذلہ یہ اردو کا ذلیل نہیں ہے، ذلیل بھی اس کا ترجمہ ہے لفظی، لیکن وہ اس کا معنی ہے کم سر و سامان، بے سر و سامانی یا کم سامان یا کچھ حالات کی جو ہے نا جیسے ہو سکتا ہے کہ کمی بیشی، یعنی کہ کوئی مشکل وقت چل رہا ہو جس وقت، اس کو اذلہ کہتے ہیں. کمزور یعنی کسی بھی لحاظ سے، تو اس وقت تم مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے اور تم افرادی قوت بھی تمہاری کم تھی، اور تمہارے اندر ایک جذبہ تھا جہاد کا تو وہ بہت زیادہ تھا. باقی چیزوں میں تم ان سے تعداد میں ہر چیز میں تم کم تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی. ایک چھوٹا سا اصول یہاں یاد رکھیے میری پیاری بہنوں کہ اللہ رب العزت ہمیں پتہ ہے کیا سکھا رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ پاک یہ سکھا رہے ہیں کہ جب تم پریشان ہوتے ہو نا، جب تم اداس ہوتے ہو نا، جب تم دکھی ہوتے ہو نا، جب کسی سے غصے میں ہوتے ہو نا، جب کوئی تمہیں ہرٹ کر رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا ذرا ملنا ملانا ہے سب کچھ، جب کوئی بہت زیادہ تمہیں ٹیز کر رہا ہوتا ہے نا، بہت تکلیف دے رہا ہوتا ہے نا، تو تم اس موقع پہ کوئی اچھی بات یاد کر لیا کرو. اس لیے اللہ پاک نے نا بہت میں صحابہ کرام زخمی ہیں، پریشان ہیں، اداس ہیں، بے چینی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، بہت کچھ ہوا. اس موقع پہ اللہ پاک ان کو کیا یاد کروا رہے؟ بدر میں بھی تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. تو میری پیاری بہنوں نا، یہ ہسبینڈ کے ساتھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسی پریشانی ہو جاتی ہے، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کی اپنی نیچر ہوتی ہے، سب کچھ. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بس جو ہے نا ہمارے ساتھ ایسی زیادتی ہو گئی ہے کہ ہم تو مظلوم ترین خواتین میں سے ہیں. ہر عورت سمجھتی ہے کہ میں مظلوم ہوں. میں نے نہیں آج تک کوئی عورت دیکھی جو کہے کہ میں مظلوم نہیں ہوں یا میرا شوہر مظلوم ہے یا کچھ. تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ایسے موقع پہ کبھی کبھی تو چلو نارملی ہوتا ہے، رونا آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آنسو بھی آ جاتے ہیں فوراً، تو اکیلے ہوں تو بہت زیادہ سبھی رو لیتے ہیں سب کچھ. لیکن اگر بات ذرا سی بڑھ گئی نا، آپ کا جھگڑا بڑھ گیا اور آپ اپنے ابو کو فون کرنے لگے، بھائی کو کرنے لگے، بہن کو کرنے لگے، گھر توڑنے کا سوچ رہے ہیں، یعنی خدا نہ خاصہ طلاقیں ایسی تو ہوتی ہیں نا، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اب رہنا ہی نہیں ہے، میں یہاں رہ ہی نہیں سکتی. ایسے موقع پہ اللہ رب العزت کا یہ بتایا ہوا اصول یاد رکھیے میری پیاری بہنوں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس پہ اگر عمل ہو جائے نا تو بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں، بہت سارے بچے بکھرنے سے بچ جائیں. سب سے زیادہ اذیت مجھے ہوتی ہے ان بچوں کو دیکھ کے کہ جن کے پیرنٹس زندہ ہوتے ہیں لیکن ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں ہوتا ہے. کبھی جو ہے نا باپ کے پاس ہوتے ہیں، کبھی ماں کے پاس ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا باپ ان کو چھین لیتا ہے، کبھی ماں کی شادی کروا لیتے ہیں نانا نانی، اور وہ ماں ان کی شادی کر کے چلی جاتی ہے، بچے اپنے جو ہے نا باپ کے پاس چلے جاتے ہیں. جو رب چھینتا ہے نا، جو ماں باپ مر جاتے ہیں، وہ رب کا کام ہے. لیکن انسان جب میری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، یاد رکھو کہ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کے عدم برداشت کی وجہ سے یا آپ کے رویے کی وجہ سے، آپ کے برے سلوک کی وجہ سے اگر آپ کے بچے اپنے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے نا، تو میری پیاری بہنوں سوچ لیجئے کچھ بھی ہے غلطی آپ کی ہے. آپ نے بچے اللہ رب العزت نے دے دیے، اس سے پہلے اگر کسی کی علیحدگی ہوتی ہے مجھے ذرا دکھ نہیں ہوتا، کبھی بھی مجھے کسی بھی ڈائیورس پہ افسوس نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں ان کے بچے نہیں تھے نا، بہتری تھی اس میں، ان کی نہیں بن رہی تھی نا، تو کیا ہوا؟ طلاق ہوگی، کیا ہوا؟ ہزاروں لاکھوں صحابیات کو طلاقیں ہوتی تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. طلاق ہونا کوئی بڑا جرم نہیں ہے، کوئی طلاق ہونا جو ہے نا بہت بڑے افسوس کی بات نہیں ہے. عورتیں آ کے افسوس کرتی ہیں، افسوس کرنے میں چار سنا دیا کریں کہ بھائی نہیں بن رہی تھی، اللہ نے طلاق اسی لیے تو رکھی ہے، نہیں بن رہی تھی، علیحدگی ہو گئی. طلاق کو صرف اس صورت میں پریشانی کا سبب بننا چاہیے جب بچے ہوں. تو جب بچے ہو جائیں نا، پھر چھوڑو یار، یہ کیا 60-70 سالہ زندگی اس کو ہم لوگ وہ کرنے بنانے کے لیے دوبارہ بنے گی؟ کیا پتہ دوسرا بندہ اس سے بھی برا آ جائے. کیا پتہ ہمارے والدین کے گھر میں ہماری بابیوں کے ساتھ ہمارا وقت اس سے بھی زیادہ برا گزرے. کیا پتہ ہمارے لیے ساتھ کیسے حالات ہو جائیں ہمارے بچوں کے ساتھ. بچے پیدا ہونے کے بعد نا یہ لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں. بہرحال یہ ٹاپک سے ہٹ کے بات تھی. تو اصول کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، اداسی ہو، تو کسی اچھی بات کو یاد کر لیا کریں. اس کی طرف سے بھی، ہسبینڈ کی طرف سے بھی، اگر آپ کو کوئی پریشانی اور مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی کوئی اچھی بات جو اس نے کسی اچھے وقت میں کی ہو وہ یاد کریں، تو آپ کو اپنا غم کم لگنے لگے گا. تو یہ اصول بنا لیں، انشاءاللہ زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. فرمایا کہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، تو پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. یہ اصول بہت ہی خوبصورت، بہت پیارا، سب سے زندگی کا بڑا ایک اس جملے پہ ہم عمل کر لینا. فتقوا، یہ ہمیں کتنا چھوٹا سا جملہ لگ رہا ہے نا، فتقوا اللہ، ترجمہ بھی ہمیں یاد ہو گیا، بس تم اللہ سے ڈرو. تو یہ اللہ
اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں نا، ڈریں کہ میں کیسے چل رہی ہوں، کہیں میں کوئی غلط تو نہیں چل رہی، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کوئی ایسی میری چلنے کی چال میری ایسی تو نہیں ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے، میں سو رہی ہوں کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کر رہی، کوئی میں جاگ رہی ہوں، میں اٹھ رہی ہوں، میں بیٹھ رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں، میں کوئی کام کر رہی ہوں، صبح و شام دن رات کوئی ایسا کام مجھ سے تو نہیں ہو رہا جس میں اللہ ناراض ہو جائیں۔ اللہ کا ڈر کیسے، والدین کا سوچیں نا، آپ اگر اپنی زندگی میں جس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم کتنا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو اگر یہ بات پتہ چل جائے تو پھر یہ کیا سوچے گا، تو ہم کیسے ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے کوئی کام کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ویسے پہلی بات ہو تو اگر بہت زیادہ ہم کسی سے ڈرتے ہوں تو ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جس بات سے ہم ڈرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہم وہ ڈر نہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ڈر اللہ سے رکھ لیں، تو جب اللہ سے ہم ڈر جائیں گے نا تو ہم غلطیاں کریں گے ہی نہیں، گناہ کریں گے ہی نہیں، تو کیوں کامیاب نہیں ہوں گے ہمیشہ والی لائف میں۔ لیکن اللہ فرما رہے کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو، مطلب اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اللہ سے ڈر پیدا ہو جائے تو اس سے شکر گزاری انسان کے اندر آتی ہے، اللہ کے ڈر سے شکر گزاری، کیوں ڈریں گے نا تو پھر ساتھ میں ساتھ ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ ڈر اور شکر گزاری ہمیں لگ نہیں رہا تھا لیکن یہ دونوں اللہ پاک نے ایک جگہ بیان فرمائی ہیں، اور شکر گزاری کریں نا، اب اگر اداسی میں شکر گزاری کریں نا، جب کبھی آپ پریشان ہو رو رہے ہو نا تب فوراً سے سوچیں اللہ آپ کا کتنا شکر ہے، اس ابھی مجھے اگر یہ تکلیف مل رہی ہے تو اس کے علاوہ مجھے آرام بھی تو کتنا ملتا ہے، مجھے اتنی سی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تو میرے لیے کتنی آسانی ہے، اگر اسی میری لائف ہوتی ہمیشہ مجھے اس سے بڑے دکھ ملتے تو میں کیسے برداشت کرتی، تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ آسانی دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ رشتے دیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ یعنی جب کوئی مثلاً کوئی آپ کو بہت زیادہ جیسے اپنے گھر میں ہی کوئی بندہ آپ کو بہت تکلیف دے رہا ہو تو اس وقت بہت آپ اداس ہیں، تو یہ سوچ لیں کہ ہمیشہ تو نہیں کرتا، اگر یہ ہمیشہ کرے تو میں کیسے برداشت کروں گی، تو اس سے بھی آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی، اور پھر ہمارے پاس اتنی نعمتیں اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، تو ہر وقت ان کو سوچیں، اس سے بھی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اتنی نعمتیں، یہ سونا یہ جو ہے آنکھیں ناک کان، یہ کبھی کبھی کہتے بھی ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ یہ ایک چیز جب ہم دیکھیں کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، علم کی اتنی بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت قرآن کریم کی نعمت ہمارے پاس ہے، ہم قرآن سن رہے ہیں، اللہ پاک نے اتنی توفیق دی، کتنے لوگوں کو میں دعوت دیتی ہوں، اب اللہ کا شکر ہے اس سلسلے کی میں کہتی ہوں آپ قرآن پاک سنیں۔ کل بھی ایک انٹی جی سی بات ہوئی، میں نے ان کو بہت زیادہ کہا، میں نے کہا فارغ بیٹھی ہوتی ہیں آپ جو ہے نا اگر واٹس ایپ پہ میرا گروپ وہ کر دیں تو آپ ترجمہ سن لیا کریں، وہ کہتی ہیں میں خود پڑھتی ہوں تو بندے کو بات ہی سمجھ نہیں آتی، بھائی آپ پڑھتی تو ہیں لیکن تھوڑا سا اور سن لیں، اب دیکھیں آپ پڑھتی ہیں ماشاء اللہ سے، آپ سب پڑھتے ہوں گے، جو اس طرح سن رہے ہیں وہ پڑھتے ہوں گے، لیکن میں نے جتنی تفاسیر پڑھنے کے بعد جو میرے ذہن میں اللہ پاک نے باتیں ڈالی ہیں ہو سکتا ہے یہ اپنے نہ پڑھی ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے قرآن کریم کو سننا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، میرا کمال نہیں ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، نہ آپ نیک ہیں زیادہ نہ میں نیک ہوں، یہ اللہ نے ہمیں جوڑ دیا ہے، ورنہ کتنے نیک، میں خود جن کی باتیں کر رہی ہوں جن کو دعوت دیتی ہوں ان میں سے کچھ لوگ اتنے نیک ہیں، اتنے اللہ کے قریب ہیں، وہ ہم سے پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن بہرحال اللہ پاک کی توفیق ہو تو اللہ اور لوگ جو ہے نا قرآن کریم کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اس طرح جڑتے ہیں، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔